بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات بعد از وصال، حضرت کرما والا شریف۔ مندرجہ بالا کرامات کے علاوہ ہر لمحہ اور ہر ساتھ آپ سے خوارق ظاہر ہوتے رہتے تھے، اس لیے طوالت بیان سے اجتناب کے لیے اسی پر اکتفا کرنا ہی مناسب ہے۔ یہ بات تشنہ تکمیل ہی رہے گا اگر اس میں آپ کے ان تصرفات کا مختصراً ذکر نہ کیا جائے جن کا ظہور وصال کے بعد ہوا۔ اولیاء اللہ حیات میں مخلوق خدا کو ہر طرح نفع پہنچاتے ہیں، ان کی ظاہری اور باطنی اصلاح کی جانب اپنی ہمت صرف فرماتے ہیں، لیکن وصال کے بعد یہ سلسلہ بدرجہ اولیٰ جاری رہتا ہے اور ان کے متوسلین اور عوام الناس ان کے فیضان سے برابر بہرہ ور ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ایک شخص نے بذریعہ خط ہی سوال کیا کہ کیا اولیاء کرام اپنے وصال کے بعد بھی اپنی ظاہری حیات کی طرح اپنے مریدین متوسلین کی مدد و اعانت کرتے ہیں؟ مولوی اکرام صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ اولیاء کرام اپنے وصال کے بعد اپنی ظاہری حیات میں دنیاوی کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنے مریدین متوسلین کی زیادہ بہتر طور پر مدد فرما سکتے ہیں۔ اس خط کا جواب جب آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھ کر سنایا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس کی تائید فرمائی۔ اکثر احباب نے اس محمد اکرم فقیر سے ذکر کیا کہ ان کو مشکلات میں جب بھی دربار عالیہ پر حاضری کا موقع ملا مشکلات حل ہو گئیں اور انہیں اطمینان قلب حاصل ہوا۔ بعض واقعات یہاں قابل ذکر ہیں۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے کچھ عرصہ بعد سیٹھ شفیع لاہوری ذیابیطس میں مبتلا ہو گئے۔ خون اور پیشاب میں 65 تا 70% تک شوگر آنے لگی۔ چند دنوں میں ہی ان کی صحت بالکل خراب ہو گئی۔ آخر ایک دن لاہور میں واقف اسرار حضرت صاحبزادہ سید عثمان علی شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ہمراہ ملتان چلنے کا حکم دیا۔ بیمار تھے مگر انکار نہ کر سکے اور ساتھ ہو لیے۔ راستہ میں وہ حضرت کرما والا شریف ایک رات رکے۔ شہر سے رات کو سیٹھ شفیع دربار پر حاضر ہوئے اور دیر تک ان پر رکعت طاری رہی۔ پھر عرض کیا، حضور وہ بھی دن تھے کہ آپ پیار سے سیٹھا سیٹھا کہہ کر پکارا کرتے تھے، اب آپ اس ناچیز غلام کی خبر نہیں لیتے کہ کس حال میں ہوں، مجھے تو اس موذی مرض نے نڈھال کر دیا ہے۔ دوسرے دن حضرت صاحبزادہ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ ملتان روانہ ہوئے۔ وہاں ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے سب پرہیز بالائے طاق رکھ دیے۔ ملتان سے واپس آئے تو حیران رہ گئے کہ شوگر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کرم پر کرم یہ کہ آج تک پھر وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز کے وصال کے بعد تیسرے سال عرس مبارک کے موقع پر رائے نیاز احمد خان مرحوم سیٹھ شفیع اور محمد اکرم فقیر دربار عالیہ پر حاضر تھے کہ فیصل آباد سے خان فضل الرحمن خان بھی مزار مقدس پر آئے اور آتے ہی زار و قطار رونے لگے۔ وہ کسی بیماری کی وجہ سے بالکل نحیف و نزار ہو چکے تھے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ان کو کچھ سکون حاصل ہوا تو رائے نیاز احمد خان نے مزاج پرسی کی۔ انہوں نے گلوگیر آواز میں عرض کی
کہ وہ ایک عرصہ سے بیمار ہیں اور علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ دعا کے لیے اب یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ احباب نے مل کر ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے حضور رب العالمین سے حضرت قبلہ علیہ الرحمہ کے توسل سے دعا کی۔ سیٹھ صاحب نے بآواز بلند کہا، سرکار، آپ کے دربار فیض میں حاضر ہونے والا سائل خالی نہیں جاتے۔ اس پر لطف و کرم فرمایا جائے اور شفا بخشی جائے۔ کچھ دن بعد ملے تو بالکل تندرست و توانا تھے، پھر ان کو اس مرض کی تکلیف نہ ہوئی۔ اسی طرح سخاوت حسین بخاری MA LLB پلیڈر ضلع کچہری شیخوپورہ میں وکالت کرتے تھے۔ ضلع شیخوپورہ کی شیعہ کمیٹی کے صدر بھی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد وکالت کے پیشہ سے ان کا جی بھر گیا، لیکن وہ اسے کسب معاش کا ذریعہ سمجھ کر وقت گزارتے رہے۔ اسی دوران حضرت صاحب العالیہ کے حالات و کمالات سن کر ان کو آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت کرما والا شریف نزد اکاڑا جا پہنچے۔ پہلی ہی ملاقات میں حضرت صاحب کے گرویدہ ہو گئے۔ پڑھے لکھے تھے، آپ کے ہاں شریعت اور سنت کا مکمل اتباع دیکھا تو بے حد متاثر ہوئے۔ شیخوپور واپس گئے تو پیشہ وکالت سے اور بھی دل سرد ہو گیا اور اسے ترک کرنے کا ارادہ لے کر پھر حضرت صاحب العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزی رساں ہیں، وہ معاش کا کوئی اور بہتر ذریعہ بنا دیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کو فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں جگہ مل گئی اور وقت گزرنے لگا۔ جب کچھ عرصہ بعد پھر حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا، عرض کیا کہ 300 روپے تنخواہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 500 روپے بھی ہو جائے گی، پھر 1000 بھی تھوڑے ہی دنوں کے بعد افسران بالا سے انبن ہو گئی اور ملازمت سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ بیکاری میں دن گزرے تو پریشانی لاحق ہوئی۔ اس حالت میں اپنے حقیقی بھائی پروفیسر شجاعت حسین بخاری سے ملنے لاہور گئے۔ باتوں باتوں میں بھائی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت صاحب کے توسل سے کیوں کوشش نہیں کرتے؟ حضرت صاحب کا وصال ہو چکا تھا۔ ان سے رخصت ہو کر وہ گھر گئے اور وہاں سے حضرت کرما والا شریف دربار عالیہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر مزار شریف پر حاضری دی اور حاضری کے وقت زبان خاموشی سے اپنی بیکاری کا حال خدمت اقدس میں بیان کیا۔ واپس گئے تو جلد ہی ان کو وابڈا میں جگہ مل گئی اور وہ بطور فورمین تربیت حاصل کرنے لگے۔ تنخواہ 300 روپے ماہوار مقرر ہوئی۔ 1 سال کے بعد وہ بطور مستقل فورمین 500 روپے ماہوار تنخواہ پانے لگے اور پھر جلدی ہی الاؤنس وغیرہ شامل کر کے ان کو 1000 روپیہ ماہوار ملنے لگا۔ وابڈا کالونی میں ان کو رہائش کے لیے